اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمارا جینے کا مقصد باطل ہے؟ اس کا جواب تو ہاں میں ہے کہ ہم ایک باطل زندگی گزار رہے ہیں اور بے مقصد جینا ہے۔ اور دیکھیں، یہ اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے ایک BBC پہ ایک آرٹیکل دیکھا تھا۔ ایک یوٹیوبر تھا، لاکھوں اس کے فالوورز تھے، پیسے ویسے بنا رہا تھا یہ وہ۔ تو اس نے ایک دن کہا کہ میں تو بس اب نہیں کروں گا، ایک میسیج ریکارڈ کرائے، اب میں نہیں کروں گا۔ تو انگزائٹی میں وہ چلا گیا، ڈپریشن میں چلا گیا۔ کسی نے اگر پڑھو تو وہ کیا کہ یہ میں تو زندگی کے جینے کا یہ تو مقصد کے بارے میں پریشان ہوں، کیا یہی میرا مقصد ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں؟ تو اس سوچ سے وہ پھر ڈپریشن میں چلا گیا اور اس نے اپنے وہ بند کر دیے۔ تو دیکھیں، ہم تو ایسا بھی نہیں سوچتے جو اس یوٹیوبر نے سوچا کہ وہ یعنی زندگی کا مقصد، یہ وہ الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ سے میں نے گھڑ کے نہیں کہہ رہا۔ تو وہ زندگی کے مقصد کے بارے میں، اور ایسی بہت سی آپ دیکھیں اگر، لیکن اوروں سے ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں آیا وہ بامقصد ہے، کیا باطل ہے؟ باطل کے لیے جینا جو ہے وہ تو میں کہہ رہا ہوں ایک بے وقوفی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک مزدور کار ہے اور اس کو یعنی کسی تنخواہ کے آس میں، اب یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ ہے، یہ بعض اوقات 2 سال تنخواہیں لیٹ ایک ڈپارٹمنٹ کی یعنی ہوتا ہے یہ کہ تنخواہیں بند ہو جاتی ہیں، 2 سال بند رہتی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بس انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی کوئی اچھے دنوں کی آس میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انسان جو ہے، آج کا انسان جو ہے، یہ باطل کے لیے جی رہا ہے۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے، باطل کے لیے جی رہے ہیں۔ باطل کیا ہے کہ اللہ کی یاد کو فراموش کر کے اگر آپ جی رہے ہیں تو یہ باطل ہے۔ اللہ کو بھلا کے آپ جی رہے ہیں تو یہ باطل ہے، بے مقصد ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ اور آج ایک کثیر تعداد لوگوں کی باطل زندگی گزار رہی ہے۔ زندگی کا کوئی ان کے سامنے کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، بس کمائے جاؤ کھائے جاؤ، کمائے جاؤ کھائے جاؤ، اور مہنگائی کا رونا ہے، مہنگائی میں پریشان ہے۔ یہ بجلی کے بل ہیں اور یہ گیس کے بل ہیں، اور یہ بس یہ آج کل ہوتا ہے نا، بجلی بل زیادہ آ رہے ہیں، پریشانی پریشانی پریشانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تو ساری سوئی جو ہے وہ دنیا پر اٹکی بھی ہے، آخرت کی پریشانی عام طور پہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بعد جو ہے، یعنی آج ہماری دنیا میں ہے اور کل ہماری آخرت میں ہوگی، اس کے بعد جو ہے ہم عالم آخرت میں چلے جائیں گے۔ یہاں بھی یعنی لوگوں کا آپ سے ایک واجبی سا تعلق ہے، غم ہوتا ہے دعا کے لیے آ جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے مبارکی کے لیے آ جاتے ہیں، غم خادی، اور تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، کوئی شادی ہوتی ہے، مبارک ہو بھائی، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ غم خادی غم خادی۔ بعض جو بوڑھے ہو جاتے ہیں بس دودا غم خادی پاتے ہیں، اسی کے لیے بس وہ زندہ رہتے ہیں۔ ادھر چلے گئے، وہاں ایک دعا ہے، التیا دعا ہے، یہاں ایک دعا ہے۔ ایک عجیب سی فضول زندگی ہے، بالکل فضول ہے، باطل ہے۔ کیونکہ مقصد نہ ہو تو پھر صحیح مقصد نہ ہو تو پھر باطل مقصد رہ جاتا ہے۔ باطل کیا ہے؟ جو ظاہر ہے یہ باطل ہے۔ حق اللہ ہے، حق کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے
اور اس کے علاوہ جو یہ کسی کو پکارتے ہیں یا جس سے یعنی جس کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو وہ باطل ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ باطل یہ ایک تو یہ ہے کہ زندگی بس ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، یعنی مہلت کا وقت بس یہی ہے۔ یہاں آپ نے بامقصد زندگی گزار دی تو آپ کامیاب ہوں گے، بے مقصد زندگی گزار دی تو آپ ناکام ہوں گے۔ رسول نے تو اپنا کام کر لیا، داعیان الحق نے تو اپنا کام کر دیا، آپ کو وہ میسج کنوے کر دیا۔ باقی تو زبردستی کرنا تو نہ پیغمبر کی وہ ہے نہ اللہ کی کوئی طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ بھئی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے تو اس پر یقین کر لے، جس کا جی چاہے تو انکار کر دے۔ ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ ہم حق سے انکار کر کے جئیں، یہ ہم دلی ہماری خواہش ہے کہ حق کے قریب نہ آئیں، اللہ سے بندگی کا اور واسطہ نہ جوڑیں، اللہ کے سامنے سر نہ جھکائیں۔ اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے ہر انسان، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ وہ کیسے گم کریں گے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی مرضی ہم جینا چاہتے ہیں، ٹوٹلی سرنڈر، ٹوٹلی سرخم کر دینا، یہ ہمارا ذہن بنتا ہی نہیں اس بارے میں کہ زندگی میں اللہ کی مرضی سے گزاروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم ایسا کہتے تو نہیں ہیں، لیکن جو عمل ہمارا ہے وہ اس طرح ہے، یعنی اپنے عمل سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی انسان کے سامنے انسان کو رہنما بنا لوں، اپنا انسان سے اللہ کی مرضی کو پوچھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا یہ تو دیکھیں انسان ذریعہ ہے، اللہ کی اطاعت کا ذریعہ انسان ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے الفاظ ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک آپ انسان کی اطاعت نہ کریں۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے آپ کو انسان کے حکم کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ وہ انسان جو مقبول ہے، جو رسول ہے، جو نائب رسول ہے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اس کو اپنے آپ کے حوالے کر دینا ہوگا۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم یہ اختیار، اپنی زندگی کا اختیار اللہ کے حوالے کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، یہ بات بھی ذرا غور کرنے کی ہے نا۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ورنہ اللہ کی اطاعت کے راستے تو بہت ہیں، طریقے تو بہت ہیں، وہ تو واضح ہیں، لیکن یہ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے ایک بنیادی غلطی ہو گئی ہے، اور ایک دھوکے میں ہم پڑ گئے کہ دنیا کی زندگی میری اصل زندگی ہے، یہیں میں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ باپ بھی یہ سوچتا ہے اور بچے بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے ہیں، فلانی ڈگری لینی ہے اور اتنے پیسے میں نے بنانے ہیں۔ یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ باپ تو یہ دیکھیں، یہ کیوں؟ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا جینے کا مقصد باطل ہے؟ تو بالکل باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ایسا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ایک غلط فہمی ہے، ایک دھوکہ ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر اصل ہے، اور یہ میں بھی بس یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، جو کہ آئینے میں میری وہ شکل ہے۔ بھئی میری ایک فوٹو تو کھینچ دو۔ یہ بچے وغیرہ بعض اوقات سر کو جھٹک کے ایک پوز بنا لیتے ہیں نا، تو وہ پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں تصویر ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو یہ دنیا کے دھوکے میں پڑ جانا جو ہے، یہ دراصل بنیاد ہے ہماری
جو باطل ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کو اصل سمجھ لیا، حالانکہ ظاہر اصل نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ جب تک اس جسم میں ہیں تو آپ ہیں، لیکن آپ جب اس جسم سے چلے گئے تو اس کا نام پھر انسان نہیں ہوگا، پھر اس کا نام بن جائے گا میت. 5 منٹ رہ جاتے ہیں، باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نکالو جی میت کو، میت کہہ کے پکارتے ہیں. میت، آپ کا نام ہی غائب ہو گیا. آپ کا نام لے کے نہیں کہ بھئی وہ عامر بھائی کو بلاؤ کہتے ہیں میت کو لاؤ. تو یہ تو اصل میں ظاہر نہیں ہے. اگر تھوڑی سی اگر ہم عقل استعمال کریں تو ظاہر ہمارا یہ صرف ایک مکان ہے جس میں رہ رہے. ہو سکتا ہے آپ کا رنگ کالا ہو، آپ کا سفید ہو، آپ کا قد چھوٹا ہو، آپ لمبے قد کے ہوں، تو اس سے حقیقت کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے ظاہر تو کچھ بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ مرد ہوں عورت ہوں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی تو روح ربانی ہے جس کی کوئی جنس نہیں ہے، میل فیمیل تو اس میں نہیں ہے. آپ فی الوقت اس میں رہ رہے ہیں اور یہ ایک موقع ہے اور ایک مقصد کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے، جو آسمان میں ہے، زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے، میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا. اور ذالک ظن الذین کفروا، اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ کافر ہے. یہ گمان کافروں کا ہے کہ میں بے مقصد پیدا ہوا. اور فویل للذین کفروا من النار، جو ایسا سوچتا ہے اس کے لیے آگ ہے. تو بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو تم اپنے لیے کر رہے ہو، اور وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی تم پر ہوگا. تو بہرحال سوچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.